عید کے دن جو ہے نا فیملیز کی، والدین کی خاص طور پہ یاد بڑی آتی ہے، اور جو لوگ بچھڑ گئے ہوتے ہیں ان کی تو پھر ایک علیحدہ ہی کشش. وہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا مطلب کہ اس دن ایسا کرتے ہیں؟ یاد تو آتے ہوں گے، تو کوئی بچپن کا قصہ سنائیں، والدین کے ساتھ عید پہ کیسے گزارتے تھے ٹائم؟ علی آپ کا اسٹائل بڑا اچھا ہے ویسے اینکرنگ کا. ہاں مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے جس طرح آپ اسمائلنگ آدمی ہو، پھر آپ نے گفتگو جو بھی آپ جو کر رہے ہو نا، دیکھو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ والدین کا ذکر کر رہے ہو. سارا زندگی میں نا مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا تحفہ ہے نا زندگی کا، وہ یہی ہے کہ آپ کے ماں باپ پہلے، پھر آپ اس کے بعد بہن بھائی، اس کے بعد بال بچے اگر آپ شادی کر لیں تو اس کے بعد پھر دوست یار رشتہ دار باقی لوگ ہوتے ہیں. تو ایز اے سیاستدان تو میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے بعد پوری دنیا بھی ہوتی ہے، آپ ان کے لیے کچھ اچھا سوچتے ہیں. لیکن ماں باپ جو ہے نا، ان سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں دنیا میں. اور چاہے آپ کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، آپ کا کوئی مذہب ہے، آپ کا کوئی بھی قوم ہے، کچھ بھی آپ کی نسل ہے، ماں باپ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. وہ میرے تو دونوں نے اب نہیں رہے. والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2008 میں، والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی 15 سال بعد ان کے 2023 میں. تو اب تو خالی خالی سا لگتا ہے، اندر سے بھی لگتا ہے اور گھر بھی لگتا ہے. تو اب یہ ہے کہ لیکن لائف تو گزارنی ہوتی ہے. ان کے ساتھ سر گزارا کوئی لمحہ یاد جو ہوتا ہے نا اسپیشل، کہ والدین عید والا دن ہے تو کہہ رہے ہوں جی اٹھو صبح نماز پڑھنے جاؤ، پھر یہ ہے کہ کوئی کٹنگ ہو رہی ہے تو کوئی ایسی ذمہ داری دیتے تھے آپ کو، یا کیا ہوتا تھا والدین کے دور کی اگر کوئی بات یاد ہو؟ میرے والد صاحب نے زیادہ تر کام جو اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں نا وہ میں نے آپ کو بتایا نا دونوں پروفیسر تھے، امی ابو دونوں. فادر میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے، بڑے مشہور پروفیسر تھے، توقیر احمد ان کا نام تھا، پروفیسر توقیر احمد. میری والدہ صاحب بھی بڑی مشہور، کیونکہ انہیں اکیڈیمک کاؤنسلز میں، پھر وہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوتے جو یونیورسٹی کے ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ حصہ لیتے تھے دونوں. تو یہ ٹیچر ایسوسیشن کے بھی وہ مطلب پریزیڈنٹس رہے ہیں، اور کاؤنسل کے ممبرز رہے ہیں. تو میری امی کا نام تھا انیس توقیر، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئی تھی لاہور کالج آف ویمن سے. تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ سادہ لوگ تھے، ٹیوشن تک نہیں پڑھاتے تھے. انہوں نے پیسہ کمانے کی بھی کبھی کوئی خواہش نہیں رکھی، ہمیں بھی نہیں کبھی خواہش اس طرح کی ہوئی. لالچ ہمارے اندر اسی لیے نہیں آیا کبھی بہن بھائیوں میں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو اچھی چیز ہے نا ہمارے اندر، یہ والدین کی وجہ سے ہی ہے. ماں جو ہوتی ہے نا وہ عید والے دن کوئی اسپیشل چیز، جیسے لوگوں کے گھروں میں بنتا ہے جی والدہ ہیں تو وہ کلیجی بڑی اچھی بناتی ہیں، پھر وہ اسے کہتے ہیں وہ چپلی کباب ٹائپ. آپ کے گھر میں کیا بنتا تھا والدین کے ہوتے ہوئے؟ میری والدہ صاحبہ جو تھی نا وہ بہت اچھا شیر خورما بناتی تھی، کیونکہ ایکچولی وہ کشمیری تھیں. تو شیر خورما جو ہے نا ہمارے گھر میں بلکہ بڑا مشہور تھا، کیونکہ میرے رشتہ دار جو تھے، میرے ابو کی جو فیملی اور میری مدر کی فیملی، تو وہ ادھر آ جاتے تھے اور شیر خورما ضرور کھاتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے امی کا ہاتھ اچھا تھا کوکنگ میں، بڑا اچھا وہ کھانا پکاتی تھیں. حالانکہ وہ پروفیشنلی ایک مطلب استاد تھیں، لیکن ان کا ایک اچھا یہ ان کے اندر یہ بھی ایک تھا مطلب ایک ٹیلنٹ تھا. تو کڑی مجھے بہت اچھی لگتی تھی ان کی. وہ کہ عید پہ بھی ہم کبھی فرمائش کر دیتے تھے. پھر اس کے علاوہ مٹن کھا رہے ہیں آپ، کڑی بھی مطلب فیوریٹ جو ہوئی. کڑی کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مٹن کھاتے ہیں نا تو ساتھ کوئی تو سائڈ ڈش ایک ہوتی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہی سب سے اچھی ہے. کیونکہ اب اگر آپ مٹن بھی کھائیں گے، ساتھ چکن بھی کھائیں گے، ساتھ بیف بھی، ہاں، تو ایسی چیز بھی ایک ضرور ہونی چاہیے کہ جو مزہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی آئے. تو مٹن بڑا اچھا پکاتی تھیں. آلو گوشت مجھے بڑا پسند تھا، جس میں نے ابو کا ماس کی دال بہت اچھے بناتی تھیں. زیادہ ویجیٹیرین بھی ہیں اور مٹن بھی، دونوں چیزیں کھاتے ہیں. امی میری بھنڈی، پھر کدو، مطلب بہت ساری سبزیاں، جو کہ کئی دفعہ لوگ تو ہنستے بھی ہیں کہ یار یہ کیا سبزیوں کے کیسے نام ہوتے ہیں. کھانے پینے والے لوگوں کو پتہ ہے سارا کچھ، یہ وہ جو نہیں کھاتے وہ ان کا الگ بات ہے. کریلے، مطلب بہت اچھا بناتی تھی.